ہوں اور آخرت پر مسیح ہے. بس آخرت کے ساتھ جو مسیح موعود کا تعلق ہے وہ تو محمد رسول اللہ نے خود جوڑ دیا ہے. اب مولوی کاٹ کے دکھا لیں، لگا لیں زور، کوئی زبان کی چھری چلائیں، اس رشتے کو کاٹ ہی نہیں سکتے، کیونکہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ آخرت سے مسیح موت کا تعلق خود باندھ دیا ہے. فرماتا ہے یہ امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے اول پہ میں ہوں اور جس کے آخر پر مسیح ابن مریم ہوگا، تو اس کو آخرت کا مسیح قرار دے دیا. اب یہ مولوی شور مچاتے ہیں کہ تحریف ہو گئی. تو تحریف کس نے پھر کی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ تفسیری معنی ہے اور اس کے پیچھے قرآن کریم کی مضبوط گواہیاں قائم ہیں. آخرت کے اس دنیا میں آخرت کے تعلق کے متعلق ایک کچھ آیتیں میں نے ان سے نکالی، میں نے سپورٹ کی تھی کہ لکھ کے لا کے دو مجھے، اور ایک تفسیر کا حوالہ بہت عمدہ ہے وہ بھی میرے پاس ہے، تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اس سے آپ کو بات کھل جائے گی کہ ان اعتراض کرنے والوں نے تو خام خواہ تلاش کیے ہیں بہانے، ورنہ اگر یہ بہانے نہیں ہیں تو پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی تفسیروں میں کیا لکھا جا چکا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن نے آخرت کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا. اگر یہ ان کے علم میں ہے تو پھر یہ دھوکہ بازی ہے، اور اگر علم میں نہیں ہے تو پھر جاہلانہ حملہ ہے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. اب سن لیجئے، آخرت کا تعلق اسی زمانے سے ہے اور اس زمانے کے آخر کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. بس جب وعد آخرت آئے گا پھر ہم تمہیں اکٹھا کر کے لائیں گے. وہ آخرت کا وعدہ مرنے کے بعد کا ہے. یہ تو سارا مضمون اس دنیا سے تعلق رکھتا ہے. جب آخرت کا وعدہ آئے گا، اور یہی ترجمہ مسلم موعود نے کیا ہے کہ آخرت کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں یا موعود باتوں پر جو جن کے وعدے دیے گئے یقین رکھتے ہیں. قرآن کریم خود فرما رہا ہے. اور مسیح موعود کے آنے کے بعد یہود کا اکٹھا ہونا مقدر تھا، کیونکہ آخرت کا دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود سے باندھ دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب آخرت کا وعدہ پورا ہوگا پھر تمہیں اکٹھا کریں گے. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد پھر یہود کے اکٹھا ہونے کے اور قرآن کریم کی اس آیت کے سچا ثابت ہونے کے سامان پیدا ہوئے. پھر وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اس کا ترجمہ واضح ہے. یہ نہیں کہ صرف آخرت کے زمانے کی بات ہو رہی ہے. اللہ فرماتا ہے تو اب آغاز بھی اور انجام بھی ہمارے قبضے میں ہے. اول دور بھی ہمارے قبضے میں ہے، آخر دور بھی ہمارے قبضے میں ہے. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اب مولوی تو شہریت سمجھتی ہوں کہ اس دور میں تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے وہیں اسی حال پر رہے، مرنے کے بعد آخرت پہ جا کر پھر بہتر ہو جائے گا حال. یہ جاہلانہ بات ہے. حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گزرتا ہوا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر تھا. مسلسل عروج کی طرف مائل تھے آپ، ہر قدم آگے اٹھ رہا تھا. بس ان وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ میں آخرت سے مراد ہر بات کے آنے والی گھڑی، قریب کی گھڑی کو بھی آخرت کا فرمایا گیا ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو آخرت سے باندھا گیا تھا. حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جس جماعت کے اول پہ ہوں مسیح اس کے آخر پر ہو، وہ ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تو آخرت کا کوئی تعلق حضرت مسیح کے ساتھ ضرور ہے. اور یہ تعلق قرآن کریم نے بھی ایک اور رنگ میں بیان فرمایا ہے. مائدہ کے تعلق میں حضرت مسیح کی دعا بتائی گئی ہے. قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک، کہ ہم میں سے جو اول ہیں ان کے لیے بھی وہ مائدہ عید ہو، جو آخر ہیں ان کے لیے بھی مائدہ عید ہو. آخر سے مراد آخرت کے زمانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جو بعد کے زمانے میں آئیں گے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے. بس
اول اور آخر قرآن کریم بھرا پڑا ہے ایسی مثالوں سے. اس دنیا کے پہلے دور کو اول اور دوسرے دور کو آخر قرار دیا گیا، اور بعد کے زمانے کے لیے جہاں پیدا ہونے والے لوگ آخرین کہلاتے ہیں، اس زمانے کا نام آخرت ہی ہے. قرآن سے بھی ثابت کر دیا اسے آخرت کہا گیا، اور مضمون کے لحاظ سے بھی اور کوئی نام مولوی نکال کے دکھا ہی نہیں سکتے. اس زمانے کو جس میں آخرین پیدا ہوئے اس کو اولا نہیں کہہ سکتے، وہ لازماً آخرت ہے. اور اب مثالیں تو بہت کثرت ہیں، اور اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین. ساتھ ہے کہ آخرت کے زمانے میں اس مرتبے کے لوگ نسبتاً کم ہوں گے جو محمد رسول اللہ کے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں. ثلۃ من الاولین ایک اور موقع پر نسبتاً اس سے کم درجے کی جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین. اور وہ جو روایت ہے وہ کون سی یہ ہے؟ جی. اب سنیے، علامہ جلال الدین سیوطی نے والذین یؤمنون بالغیب وبالآخرۃ ھم یوقنون اسی آیت کی تفسیر میں ایک حدیث کا حوالہ دیا ہے. وہ حدیث ہے در منصور کی، اور وہ یہ پہلی حدیث ہے، یہ حدیث ہے ان قتادہ فی قولہ الذین یؤمنون بالغیب قال آمنوا بالبعث بعد الموت والحساب والجنت وصدقوا بموعود اللہ الذی وعد فی ھذا القرآن. وہ کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو بعث بعد الموت پر ایمان رکھتے ہیں، حساب کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جنت پر ایمان رکھتے ہیں، اور تصدیق کرتے ہیں اس موعود کی جس کا اللہ نے اس کتاب قرآن کریم میں وعدہ دیا ہوا ہے. اب بتائیں، یوم موعود کے دن پر یوم موعود پر ایمان لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے خلاف ہے یا مطابق ہے؟ لفظاً یہی معنی اس حدیث سے ثابت ہے. یہ قتادہ کا قول ہے. ہاں، دراصل قتادہ کا قول تو ہے، مگر کیا کسی مسلمان نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب نہیں ہوا؟ ایک دوسری آیت تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوا تھا ایک حدیث. یعنی یہ تو ٹھیک کہتے ہیں آپ، یہ اثر ہے. جی، یہ حدیث میں یہ ابن عباس کا قول ہے. ابن عباس کا بھی ہے. ابن عباس کہتے ہیں، میں وہ ڈھونڈ رہا تھا ابن عباس والا. تنویر المقیاس میں لکھا ہے الباس و بعد الموت و یقال نزول عیسی ابن مریم. باس بعد الموت مانے لیے گئے ہیں آخرت سے. آخرت کی تفسیر ہے، یہی تو میں ڈھونڈ رہا تھا. یہ ہے اصل معنی. آخرت کا معنی آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ تفسیر حضرت ابن عباس کر رہے ہیں. کہتے ہیں اس سے مراد باس بعد الموت بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بھی کہا گیا ہے کہ نزول عیسی ابن مریم مراد ہے اس سے. اب حضرت عباس پر بھی پھپتی کر سکتے ہیں آپ؟ ابن عباس پر جرأت ہے تو زبان چلا کر دیکھیں تو صحیح. قطعی حقیقی یقینی بات کو جو احادیث سے صحابہ کی تفاسیر سے ثابت ہے، اس کو تو آپ اعتراض کا نشانہ بناتے ہیں اور پھپتیاں کستے ہیں. یہ تقویٰ کے خلاف بات ہے. اچھا، السلام علیکم.